بہت ساری باتیں غور و فکر کی ہیں، سوچنے کی ہیں، بہت ساری باتیں نظر انداز کرنے کی بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتوں کو ہم اس لیے بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی فکر بھی شامل ہو جاتی ہے، تو ہمارے اگلے جو مراحل ہیں زندگی کے، ان مراحل میں ہمیں سرخرو ہونا اور کامیاب ہونا، اس کے اسباب، اس کے ذرائع اور اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کیا تھے اور اس وقت ہم کیا ہیں، اور اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو ہم تھے وہ تو ہو گیا، وہ تو کل چاند نظر آنے تک وہ رمضان تمام ہو گیا، ختم مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، پھر اس میں ہمیں کس چیز کی فکر کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کام، ایک پروجیکٹ ہمارا مکمل ہو گیا، اب دوسرا شروع ہو گیا۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ایک ہی طرح کا ہمیں فائدہ اور پروفٹ ملے، کسی میں بہت زیادہ مل جاتا ہے، کسی میں نہیں بھی ملتا، کسی میں کم ملتا ہے۔ لیکن یہ تو دین کا معاملہ ہے، شریعت کا ہے، نیکیوں کا ہے، عمل صالح کا ہے۔ یہاں تو عمل کیا، خلوص کے ساتھ کیا، ریاکاری نہیں تھی، فائدہ ضرور ہونا ہے، لیکن اب وہ فائدہ اتنا ہونا ہے، اتنا ہونا ہے، اتنا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے۔ جتنا ہمارے دلوں میں خلوص ہوگا اتنا ہی اس کا اثر بڑھے گا، اس کے فائدے میں اضافہ ہوگا۔ جتنا ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا، اور جتنی ریاکاری سے ہم دور رہیں گے، اور جتنا ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے عمل کا ثواب، عمل کا اجر بڑھ جایا کرتا ہے۔ رمضان شریف میں کیا تھا؟ بڑے مزے تھے، بڑے مزے تھے، بڑا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے۔ ہم ایک عمل کرتے ہیں، فرض ایک ہوتا ہے، فرمائے کہ کوئی بات نہیں، ہم اپنے ہاں رجسٹر میں اس کو 70 کے برابر لکھیں گے۔ ہم ایک نفل عبادت کرتے ہیں، نفل عبادت کیا ہوتی ہے؟ نہ مجھ پہ لازم نہ آپ پہ لازم، اس نفلی عبادت کو چھوڑنے کے اوپر، ترک کرنے کے اوپر ہم کسی کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں کہ صاحب تم نے نفلی عبادت نہیں کی۔ نفلی عبادت وہ ایک اضافی عبادت ہوتی ہے۔ اضافی کا معنی یہ ہے کہ وہ نہ مجھ پہ لازم ہے نہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس نفلی عبادت کو فرض عبادت کے برابر کر دیتے ہیں، ہم نے اس کا اتنا اجر بڑھا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو تناول فرما رہے تھے، شاید غالباً کھجوریں تھیں، اور مجھے کچھ یوں یاد پڑتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ ہاں ہاں بلال تم بھی آؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرا روزہ ہے، نفلی روزہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال سبحان اللہ، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے نا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی ہڈیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ آرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے، وہ خاموش ہے، اس کی خاموشی بھی تسبیح ہے، اس کی ہڈیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ تو روزہ ایسا عمل ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک پیکج بنا کر دیا تھا، پورا ایک پیکج بنا کر دیا تھا۔ ہم اپنے ہاں بھی دیکھتے ہیں نا، اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی ویوں پہ اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے برانڈز کے، جی اپ ٹو 20%، اپ ٹو 50% سیل لگی ہوئی ہے، اور تاریخ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک، اس بیچ میں جو آئے گا ہم سے شاپنگ کرے گا، ہم اس کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہم اس کو 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہم اس کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور ساری دنیا ہم سب اس کی طرف بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان تاریخوں کے بیچ ہماری شاپنگ ہو جائے، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ جب وہ تاریخیں گزر جاتی ہیں پھر سارا کام نارمل ہو جاتا ہے۔ اب 5,000 روپے والی چیز 5,000 کی ہی ملے گی، پہلے 5 والی چیز 4 میں مل رہی تھی، 3 میں مل رہی تھی، 3.5 میں مل رہی تھی،
اب کہتے ہیں کہ یہ 5,000 خرچ کرو گے تو میں یہ سوٹ ملے گا، 5,000 خرچ کرو گے تو میں یہ جوتا ملے گا، اتنے ہزار خرچ کرو گے تو میں فلاں چیز ملے گی، اور وہ سیل ختم ہو گئی۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزہ، تراویح، اعتکاف، تلاوت، ان ساری چیزوں کی شکل میں جو ایک پیکج بنا کر دیا تھا نا، وہ پیکج ختم ہو گیا، وہ پیکج ختم ہو گیا۔ اب نارمل زندگی میں ہم آ گئے، اور شیطان جس کو جکڑا ہوا تھا وہ بھی آزاد ہو گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آزاد ہوگا تو وہ کتنا شدید غصے میں ہوگا، اور وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہے گا۔ اس کی مثال تو اس بھوکے درندے جیسی ہو گئی ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم ساتھ میں کھانا رکھیں اور درندے کا پنجرہ کھول کے اس کو آزاد کر دیں، تو آپ تصور کریں کہ کس طرح وہ گوشت کے اوپر جا کر لپٹ کر وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کی مثال، ابلیس کی مثال ایسی ہی ہو گئی ہے۔ اب وہ بہانہ تلاش کرے گا، جہاں ذرا سا ہم اللہ کو ناراض کریں گے وہ قریب آ جائے گا، وہ پھر اور ہم سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کروائے گا۔ یہ اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ چلے گا، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پیکج میں اسے بھی شامل فرما لیا تھا کہ ہم نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، اب وہ پیکج ختم ہو گیا تو شیطان آزاد ہو گیا، وہ پیکج ختم ہو گیا تو اب شیطان آزاد ہو گیا۔ اب ہمارے اوپر کیا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک ہماری فکر بنتی ہے، ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلے فکر بتاؤں یا ذمہ داری بتاؤں؟ فکر بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن تھا، گھر کا دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے، لوگ باہر کھڑے ہیں عید ملنے کے لیے، حضرت عمر اندر دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں، اور دن بھی کون سا ہے؟ عید کا۔ لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت کیا ہو گیا؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہو گئی؟ فرمائے کہ ہنسے تو وہ جس کو پتہ ہو کہ میری نمازیں قبول ہو گئی، ہنسے تو وہ، خوش تو وہ ہو جس کو پتہ ہو کہ میرے روزے قبول ہو گئے، میرے اعتکاف قبول ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئے یا منہ پر مار دیے گئے، کیا ہوا ان اعمال کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 2 طرح کے فرشتے آتے ہیں نماز کے دوران۔ ایک طرح کے فرشتے وہ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی نمازیں بہت اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت لحاف میں کپڑے میں نمازوں کو لپیٹ کر وہ جنت لے جاتے ہیں، اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرح کے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں جن کی نمازیں بیکار ہوتی ہیں، ان میں کھوٹ ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، سنت کے خلاف نماز ہوتی ہے۔ فرمائے گندے کپڑے میں اس نماز کو لپیٹ کے اس نمازی کا منہ پہ مارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں کہ تمہاری یہ نماز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جایا جائے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی عدید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک خاتون نے استہزاءً پوچھا تھا نا کہ سامنے کتا کھڑا تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنی ایک بے ادبی والی بات تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ بھائی عزیز بستانی یہ بتائیے کہ تمہاری داڑھی زیادہ اچھی بہتر ہے یا اس کتے کی دم زیادہ بہتر ہے؟ سوچنے لگے، سر اٹھایا، فرمائے کہ یہ تب پتہ چلے گا جب میری موت واقع ہوگی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمائے کہ موت اگر ایمان پر واقع ہو گئی تو میں بھی بہتر، میری آنکھیں بھی بہتر، میری داڑھی بھی بہتر، میری پگڑی بھی بہتر، میری ہر چیز بہتر۔ لیکن اگر میری موت ایمان پر نہ واقع ہوئی تو پھر مجھ سے تو یہ کتا زیادہ بہتر ہوا کہ میں مکلف تھا، مجھے ذمہ دار بنایا گیا تھا، لیکن میں نالائق نکلا، میں نے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور ناکام ہو گیا۔ اور کتا تو مکلف ہی نہیں تھا، اس کی تو عیاشی ہے، اس سے تو نماز کا پوچھا جائے گا، نہ ایمان کا پوچھا جانا ہے، نہ زکاتوں کا پوچھا جانا ہے، نہ خلوص اور ریاکاری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سارا سوال تو مجھ سے ہونا ہے، مجھ جیسے انسانوں سے، لوگوں سے ہونا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے اس واقعے کے ذریعے سے اپنے باقی دوستوں صحابہ کے دلوں میں ایک فکر ڈال دی، انہیں فکر مند فرما دیا کہ دیکھو اتنا اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو بھلا دو، اللہ کی طرف توجہ رکھو، پروردگار کی طرف توجہ رکھو۔ آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ للصائم فرحتان، روزہ دار کو کتنی خوشی ہوتی ہیں؟ 2۔
فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 29 دفعہ عطا فرما دی. ایسا ہی ہے نا، 29 دفعہ افطار کیا، دسترخوان دیکھا ہے، سجائے، دنیا جہاں کے مرغوب چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں، کھائی ہیں، پی ہیں، اس سے لطف اندوز ہوئے، الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. وہ خوشی اللہ تعالیٰ نے 29 دفعہ ہمیں عطا فرما دی. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا کہ دوسری خوشی تب ملے گی جب پروردگار سے ملاقات کرے گا، اور اس وقت اس کے روزوں کا، اس کے اعتکافوں کا، اس کی عبادات کا اجر اس کو عطا کیا جائے گا. اس کو جو پیکج دیا گیا تھا نا، اس پورے پیکج کا ثواب اس کو تھمایا جائے گا، اس کا اجر اس کو عطا کیا جائے گا. اس وقت اسے بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے. تو افطار کے وقت والی خوشیاں ہمیں مل گئی ہیں، اور پروردگار سے ملاقات والی خوشی وہ ابھی رہتی ہے، وہ ابھی نہیں ملی، وہ ابھی نہیں ملی. صدر پاکستان نے آپ کے نام پہ ایک لیٹر جاری کیا، فلاں تاریخ کو آئیے، فلاں وقت تشریف لائیے، ہمیں آپ سے ملنا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے یا ملک کے بہت بڑے کسی اور عہدیدار نے ہمیں ٹائم دیا، ہم ان سے ملنا چاہتے تھے. اب اس ٹائم میں 1 ہفتہ ہے. دلی اعتبار سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ رات کو ہم سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آتی، صدر پاکستان سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، بہت بڑے آدمی سے ملنا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہمارے کسی عمل سے ناراض بھی نہ ہو جائے. اور پھر مزید ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی کام ہوتا ہے اس بڑے آدمی سے ہم کو تحفہ بھی بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ وہ مزید خوش ہو جائے اور خوشی میں ہمارا وہ کام کر دے، وہ ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ابھی باقی ہے، وہ کب ہونی ہے ہمیں نہیں معلوم. جب قیامت باقی ہوگی اس وقت ملاقات ہونی ہے، اور ضرور ہونی ہے انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کی خوشی دل میں محسوس ہونی چاہیے. فطری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ دل میں کہ پروردگار سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اپنا انعام وصول کرنا ہے. ہاں اس بات کی فکر بھی کرنی ہے کہ وہ رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ناراض ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ اجر کم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس ملاقات میں جو مزید اجر ملنے والا ہے اس اجر میں کمی واقع ہو جائے. وہ ناراض ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل بھی ضائع ہو جائے. تو اس چیز کی فکر بھی کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے رہنما ہے. ہم اس واقعے سے سیکھیں، ان بزرگوں کے حالات اور واقعات سے سیکھیں. اب ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ عبادات کا جو ذوق بنا ہوا تھا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. عبادات کا ایک ذوق اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنا دیا تھا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بن گیا ہمارا ذوق. ہم عام دنوں میں فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن رمضان میں فجر سے بہت پہلے ہم سحری کے لیے اٹھ جاتے تھے. ایک ذوق بن گئے کہ جی صبح سویرے نہ اٹھنے والی جو تکلیف تھی وہ تکلیف اب ختم ہو گئی. اب ہم بڑی آسانی سے اٹھتے ہیں. اس کے بعد فجر کی نماز، پھر روزہ شروع، اور پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، افطار ہو گیا، پھر عشاء، پھر اس کے بعد تراویح، معتکفین کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف، شب قدر کی عبادتیں، وہ ساری چیزیں. وہ ایک ذوق بن گیا عبادات کا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رمضان کا دوسرے رمضان تک کے بیچ میں اثر رہتا ہے روزہ دار کے اوپر. وہ اثر رہنا چاہیے. اگر وہ اثر مجھ پر سے ختم ہو جائے نا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ ہوا کیا ہے، کیوں ختم ہو گیا. اثر ہونا چاہیے تھا. حدیث میں آتا ہے، حدیث کے بعد غلط تو نہیں ہو سکتی، درست بات ہے، پکی پختہ یقینی بات ہے. اثر کیسے ختم ہو گیا؟ میں اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہا تو سوچنا چاہیے کہ اثر ختم ہو رہا ہے، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے. میں اگر تلاوت نہیں کر رہا تو سوچنا چاہیے اثر ختم ہو رہا ہے. مجھے فکر کرنی چاہیے وہ اثر ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ اثر رہنا چاہیے. وہ اثر کس صورت میں رہتا ہے؟ جب عبادات کا ذوق ہوتا ہے، عبادات کا ذوق ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور رسالت میں حضرت معاذ بن جبل کی مختلف وقتوں میں، کبھی غزوات میں، کبھی حکومت میں، ان کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی بڑے مدبر انسان تھے، بہت مدبر، بہت اعلیٰ سوچ والے انسان تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی
کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے صحابی تھے۔ اگر صحابہ میں کسی معاملے میں حلال و حرام کے حوالے سے کوئی بحث ہو جاتی تھی تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں سے جا کے پوچھو، وہ صحیح بات بتائے گا کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لوگ جا کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرماتے تھے اور وہاں سے ان کو جواب مل جاتا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول کی نظر پڑی، فرمایا معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، معاذ مجھے تم سے محبت ہے اور اللہ کے واسطے تم سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اب محبت میں انہیں ایک بات سکھا رہے ہیں، ایک بڑی خوبصورت دعا سکھا رہے ہیں، معاذ تم یوں کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے پروردگار مجھے آپ توفیق عطا فرمائیے اپنا ذکر کرنے کا، اپنا شکر ادا کرنے کا اور بہترین انداز سے عبادت کرنے کا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، تین چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں، ذکر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، بہترین انداز سے عبادت بھی کرنی ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ کام سکھا دیجئے، مجھے یہ کام سکھا دیجئے کہ اچھی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ یا پروردگار میں بعض اوقات غفلت میں ہوتا ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ مجھے یاد دلا دیے کرے کہ آپ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اے میرے پروردگار میں مزید غافل ہو جاتا ہوں، آپ کا شکر نہیں ادا کرتا، آپ مجھے یاد دلا دیے کرے کہ آپ کا شکر بھی ادا کروں۔ اس خوبصورت دعا میں یہ تین چیزیں ہیں۔ اور پھر عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے نا، نماز عید کے لیے آئے ہیں۔ نماز عید کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز عید عبادت ہے نا، تو گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی عبادت ہونی چاہیے، خوشی کے موقع پر بھی عبادت ہونی چاہیے، غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر بھی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ اسے کبھی فراموش بھی کیا جائے۔ فرمائے کہ آسودہ حال ہو، تنگی کی حالت ہو، بیمار ہو، صحت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد ضرور کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ کسی غزوے میں، جنگ میں ایک صحابی تھی خاتون، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، مدینہ منورہ میں تھی، انہیں اطلاع ملی کہ یہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس کی لاش، شہداء کی لاشیں آئی ہوئی ہیں اور آپ کا بیٹا بھی اسی میں ہے۔ خاتون نے بہت بڑی چادر اٹھائی، پردہ کیا، اپنا جسم پورا ڈھانکا، پورا چھپایا، بڑا زبردست قسم کا وہ پردہ تھا۔ گھر سے باہر تشریف لائی، لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں شہداء کی لاشیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ دیکھا تو کسی نے اس وقت اس خاتون سے کہا کہ اس تکلیف کے موقع پر اور اس شدت جذبات کے موقع پر کہ بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے، ایسا موقع، ایسا غم والا موقع، اور اس غم والے موقع پر بھی آپ کے پردے کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے، آپ اس موقع پر بھی اپنے پردے کو نہیں بھولی۔ خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا تھوڑی مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے، بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہماری حیا بھی مر جائے، ہم بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ خوشی کا موقع ہو یا تکلیف کا موقع ہو، آزمائش کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر حال میں پروردگار کو یاد کیا جائے، ہر حال میں پروردگار کی عبادت کی جائے۔ اس کو اگر ہم نے فراموش کر دیا تو سمجھ جائیے کہ وہ جو ایک اثر ہوتا ہے عبادات کا، وہ اثر ہمارے اوپر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ گفتگو کی کہ ہم کیا تھے اور اس وقت کیا ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا پیکج بنایا تھا؟
اور اس وقت ہماری کیا حالت ہے، اور پھر ایک فکر والی بات بتائی کہ جو ہم نے عبادتیں کی اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے، اور پھر ایک ذمہ داری بھی بتائی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ عبادات کا وہ ذوق ہمارا نہ ٹوٹے، وہ نہ ختم ہو، وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ ہم اپنی روٹین میں تلاوت قرآن کو لے آئے ہیں، اب وہ تلاوت قرآن چلتی رہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں ذوق کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اب اس کے بعد اس تلاوت قرآن کی مقدار کم کر لیجئے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے اس کو کم کر لیں، لیکن بالکل ختم کر دیں یہ تو زیادتی والی بات ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ نوافل کی پابندی کر رہے تھے، ٹھیک ہے رمضان ختم ہو گیا، اب زیادہ وہ ذوق نہیں بچا، اس میں کمزوری آ گئی ہے، اس کی مقدار تھوڑی سی کم کر لیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بالکل ختم کر دیں۔ روزے ختم ہو گئے لیکن نفلی روزوں کے موقع اللہ تعالیٰ ہمیں سال بھر میں بار بار عطا فرماتے ہیں، ہم بالکل روزے ختم کر دیں، نہ یہ تو زیادتی والی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس کی مقدار کم کر لیں۔ کبھی موقع آتا ہے محرم کا مہینہ آ گیا روزے رکھ لیے، کبھی ذی الحجہ کا پہلا عشر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا اس میں روزے رکھ لیے، کبھی جمعرات کے دن کا، جمعے کے دن کا، پیر والے دن کا موسم بڑا اچھا تھا اس سے فائدہ اٹھایا، روزہ رکھ لیا، روزے کی عبادت ہو گئی، اللہ خوش ہو گئے، ہمارا کام نمٹ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو عبادات کے تحائف بھیجتے رہیں، وہ خوش ہوتا رہے۔ جب وہ خوش ہوتا رہے گا اور اپنے ہاں فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ جی لکھو، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کریں وہاں زیادہ لکھا جائے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لکھا جائے، اور پھر جب پروردگار سے ملاقات تو اس وقت ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو اس لیے ایک فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا خوشی افطار کے موقع پر، افطار کے موقع کا، اور دوسری خوشی فرمائے کہ جو ہم سے ملاقات کی ہے وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کی رعایت کرنی ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، پروردگار کو مزید خوش کرنا ہے کہ تاکہ اس ملاقات کے موقع پر جو ہمیں انعام ملنے والا ہے وہ انعام ہمیں ضرور ملے اور بڑھا چڑھا کر ملے، اس میں مزید اضافہ ہو ملے۔ ہماری ریاکاری، ہماری سستی، ہماری غفلت اس اجر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عید کی نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں عید کی نماز میں، اور دونوں جو رکعتیں ہیں یعنی پوری جو نماز ہے 2 رکعت کی وہ واجب ہے۔ عام نمازوں کی طرح ہی نماز ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، اور بقیہ جو 3 زائد تکبیریں رہ گئی ہیں وہ دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیریں ہم کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پوری رکعت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت کی جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد ہم ادا کرتے ہیں۔ تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ جی 2 رکعت نماز ہے، واجب عید کی نماز ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور ہم نے ہاتھ باندھ لیے جس طرح نماز کے دوران ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ایک تکبیر کہی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک ہو گئی۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر چھوڑ دیے، 2 تکبیریں ہو گئی۔ تیسری تکبیر کہی، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے، ہاتھ چھوڑے نہیں پھر ہاتھ باندھ لیے، کیونکہ اس کے بعد تلاوت ہو گئی۔ اب تلاوت ہوگی الحمدللہ، اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد وہ رکعت اسی طرح مکمل ہوگی جیسے کہ عام نمازوں میں ہم مکمل کرتے ہیں، یعنی رکوع 2 سجدے، 2 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب اس کی ابتدا اسی طرح ہوگی جیسے کہ عام حالات میں ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد مزید کوئی سورت ملائی۔ اب رکوع میں جانے کی باری ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، تلاوت مکمل ہوئی ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ چھوڑ دیے، ایک تکبیر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے پھر چھوڑ دیے، 2 تکبیریں ہو گئی۔
फिर अल्लाह को अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाए, फिर छोड़ दिए। अब हमें रुकू में जाना है, अल्लाह अकबर कहेंगे और रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद बक़िया नमाज वैसे ही है जैसे कि आम नमाजें होती हैं। उसके बाद फिर 2 खुतबे होते हैं। जुम्मे की और ईद की नमाज का ये फ़र्क है, जुम्मे में पहले खुतबे होते हैं, फिर ईद की नमाज होती है। ईदैन में पहले नमाज होती है, उसके बाद 2 खुतबे होते हैं। तो उसके बाद 2 खुतबे होंगे। जिस तरह नमाज का इहतमाम वाजिब है, इसी तरीके से खुतबों का इहतमाम भी वाजिब है, उनका सुनना भी वाजिब है। लिहाजा आप हज़रात जल्दी ना फरमाएं, पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ और पूरी पाबंदी के साथ इहतमाम के साथ खुतबे भी सुने। उसके बाद हम दुआ करेंगे अपने लिए, अपने दूसरे भाइयों के लिए। उस दुआ में, इज्तिमाई दुआ में भी शिरकत फरमाएं। उसके बाद फिर हमें इंशाअल्लाह जहाँ से जाने की रुख़्सत की इजाज़त होगी। अब सफ़े सीधी फरमा ली। जज़ाकुमुल्लाह, अकरमकुमुल्लाह।